آپ صحافی بھی ہیں اور جو آپ کا مطلب یہ مبارزہ ہے وہ سارا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے نا، آپ تو اسی سے، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کھل کر نہیں بول سکتے؟ واضح بات ہے رفعت صاحب، بالکل نہیں، یہ جواب بالکل نہیں کے ساتھ۔ اچھا، دل بہت کرتے اور دلیل کے ساتھ میں اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن رائٹ لیفٹ کو دیکھ کے نا تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ تھوڑا مومن تھوڑا منافق ہو، میں بھی حالات کے مطابق ہوں۔ میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ یہاں پہ امن کیسے آ سکتا ہے؟ حقیقی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پارلیمان میں آپ یقین کیجئے، آپ سارے لوگوں کو اٹھائے اور ان کو بتائے کہ گڈ گورننس کیا ہے، پالیسی میکنگ کیا ہے، وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے پل بنانا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے ٹک ٹاک لائیو گیمنگ کی بات کی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کافی جو ہے نا آپ نے بہت آگاہی پھیلائی ہے، تو یہ اصل میں کیا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اور کچھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے آپ خود بھی کرتے تھے اور ابھی آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں اور پشتو میں کہتے ہیں کہ ہر سڑے پیدا دے خپل خپل کار لرکنا۔ ٹک ٹاک بذات خود یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ ٹک ٹاک بذات خود کوئی برا وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس میں لائیو گیمنگ کا ایک کلچر آ گیا۔ پنشمنٹ، ہر جو دوسرا پنشمنٹ ہے وہ پہلے پنشمنٹ سے خطرناک ہے۔ جو یہاں خیبر پختونخوا کا ادیب ہے، جی، شاعر ہے، یہاں جو حالات ہے وہ اس پہ وہ بات کر رہا ہے اب تو ہے بہت سارے شعراء ہے نوجوانوں میں جو میں نے آپ کو بات کی نا، اور اس کا جو امام منظر صاحب ہے نا، اس کے کچھ اشعار مجھے بہت پسند ہے۔ کد سرتورو پختنو میندو خیرے لگی، قسم پہ خدے کا یاد سر و یاد خپے لگی۔ لیکن وہاں سے بہت بڑی لیڈر جیسے امیر مقام صاحب ہے، اس وقت بھی وفاقی وزیر ہے، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے، پھر شوکت یوسفزئی جو کہ ابھی یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت ہے، یہ تیسرا ٹرم ہے، اور شوکت یوسفزئی جو ہے وہاں سے 2 مرتبہ تو MP رہ چکا ہے، وزیر بھی رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی شانگلہ میں نہ صرف امیر مقام شوکت یوسفزئی بلکہ ملالہ یوسفزئی ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، ایک نام ہے، وہ بھی شانگلہ سے ہے نا، اس کا بیسک جو روٹس ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے نا، میں بھی شانگلہ سے ہوں، بدقسمتی یہ ہے نہیں، آپ تو وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس پبلک وہ تو نہیں ہے نا۔ ایگزیکٹلی، تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ہیں، لیکن جب شانگلہ سے ایک بندہ نکل جاتا ہے نا پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھتا۔ ابھی آپ نے جو یہ ملالہ یوسفزئی کی طرف اشارہ کیا تو یہ مجھے بھی جو ہے نا بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا۔ ملالہ فنڈ جو ہے وہ ان کو لاکھوں ڈالر جو ہے نا ہر سال ملتے ہیں، اور ان کے والد جو ہے ضیاء الدین یوسفزئی، وہ جو ہے نا ایسا دن نہیں گزرتا کہ 4-5 ٹویٹ نہ کر لیں۔ کبھی انہوں نے ملالہ یوسفزئی نے یا ضیاء الدین نے یہ جو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہے، ان کی بچیوں کی بات کی ہے کہ آپ کا روٹ جہاں پہ ہے، آپ کے جڑے، تو آپ نے وہاں سے شروع ہو کے آگے جانا ہے، لیکن بھولنا نہیں ہے کہ آپ جہاں سے آپ نے فلائٹ لی ہے نا، یہ فرض ہے کہ آپ وہاں کے لیے پہلے کام کریں۔ وہ تو اصل میں جب یہ پیٹ خالی ہونا تو اس وقت یہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں نا کہ آپ یہ کرو وہ کرو، جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو مبارزہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت پھر بندہ جو ہے نا اس کی پہچان اس وقت آتی ہے سامنے، تو یہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، تو جو ملالہ یوسفزئی ہے اور ضیاء الدین یوسفزئی صاحب ہے، انتہائی محترمین ہیں ہمارے لیے، لیکن شانگلہ کے لیے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں نا، ایک سکول پہ کام نہیں چلے گا۔ یہ حق ہے شانگلہ کا کہ ملالہ یوسفزئی، ضیاء الدین یوسفزئی، وہ اس کو ایک رول ماڈل ڈسٹرکٹ بنائے۔ اگر شانگلہ میں اب بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے، شانگلہ میں اب بھی ہر آئے دن کوئلے کے کان میں جو ہمارے بیچارے لوگ ہوتے جوان مر جاتے ہیں۔ اور یہ جو ابھی چند سال پہلے میں سوات گیا تھا تو یہ جو خوشحال اسکول تھا جہاں سے مطلب ضیاء الدین نے اپنا آغاز کیا تھا، وہ مجھے جو معلومات ہے وہ اب اس نے جو ہے نا اس کی ملکیت ہو گئی ہے، وہ میرے خیال میں اس کی قیمت اس وقت 5-6-7 کروڑ تو ہوگی، تو یہ اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مطلب ان کے اپنے کمائی ہوئے پیسے نہیں ہے نا، یہ تو مطلب ان کو جو ملالہ فنڈ کو یہ ملتے ہوں گے، یہ تو وہی پیسے ہیں۔ بہت زیادہ جو شعر و شاعری میں پشتو کی آپ بات کرتے ہیں، وہ پشتو آپ جو ہے نا مطلب ایسے ایک کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا اپنی بزنس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی دست و گریبان ہی زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ پشتو میں تو بہت لوگ بات بھی کرتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن کماتے ہم ہیں اسی سے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو خون پسینہ بھی دی ہے۔
کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات بھی ہوں گے. جی اللہ خیر کرے جی. آپ چونکہ میرے استاد بھی رہے ہیں, بڑے قریب سے مجھے جانتے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ کو تقریباً 2 ملین کے لگ بھگ لوگ فالو کرتے ہیں, جی, تو یہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے ہیرو بن جائیں گے؟ رفعت صاحب یقین کیجیے, آپ نے میری جو روح ہے اس کو ٹچ کیا, میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اچھا, ایک نوجوان بھی ہے ماشاءاللہ, خوبصورت بھی ہے, تو یہ اور اسٹیج پہ جاتے ہیں, جب اسٹیج پہ جاتا ہے تو اس کی بڑی جو ہے نا وہ فوکس میں آ جاتا ہے نا, پھر لڑکیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ اپروچ کرتی ہیں, تو کئی ساری لڑکیوں نے تو آپ کو اپروچ کیا ہوگا؟ ابھی بھی بہت سارے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں, لڑکیاں شڑکیاں, رائٹ لیفٹ, ادھر خواتین وغیرہ کے دل توڑے ہوں گے پھر؟ ہاں اچھا, بالکل, بہت دل ہم نے بھی توڑے اور ہمارے دل بھی توڑے گئے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین, آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو کہ نوجوانوں کے لیڈر ہیں, یوتھ لیڈر ہے اور یوتھ ایمبیسیڈر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کئی تعارف ہے, یعنی وہ سنگر بھی ہیں, وہ شاعر بھی ہیں, وہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, وہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسر بھی ہیں, اس کے کئی تعارف ہیں. میں کیا بتاؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں افسر الملک افغان صاحب. افسر الملک افغان صاحب اس وقت تقریباً سوشل میڈیا پہ 2 ملین کے لگ بھگ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو میں نے بتایا کہ آپ شاعر بھی ہیں, آپ سنگر بھی ہیں, آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں, آپ نے کلچر اور ٹورزم میں بھی کام کیا ہے, آپ اصل میں ہیں کیا؟ رفعت اللہ اورکزئی صاحب, میں دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار بھی ہوں, اور سب سے بڑھ کر میں آپ کا شاگرد ہوں جی. یہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں نا, جو مختلف حوالے آپ نے دے دیے کہ آپ سنگر بھی ہیں, انفلوئنشل, مطلب وہ لوگ کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں اور اسپیکنگ موٹیویشن بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے رفعت صاحب کہ شکر اس بات کا کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے, اچھے استاد ہے, اور جو ہماری محفل ہے, صحبت ہے, اور آپ بھی اس سلسلے کی ایک ستون ہے, تو میں شکر گزار ہوں کہ آج آپ کے مد مقابل ہو. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں رفعت صاحب کہ میں اس دھرتی کا, جس کو سن آف دا سائل کہتے ہیں, اس مٹی سے, اس دھرتی سے پیار ہے, اس دھرتی کا ایک بچہ ہوں, اور یہ ایک یقینی اور ایمانی جذبے کے ساتھ اس دھرتی کے لیے کام کرتا ہوں. کبھی کبھار میں لوگوں کو کہتا ہوں, دنیا بھر میں مختلف ممالک میں گھوما پھرا ہو, نیوزی لینڈ تک گیا ہو, چین تک گیا ہو, پھر واپس آیا ہوں اسی دھرتی کے لیے کہ یہاں پہ میں کام کروں, یہاں پہ کنٹریبیوٹ کروں. تو میں اگر کسی تعارف سے مجھے خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, اور اس کے لیے جو صلاحیتیں ہیں یہ امانت ہے ان لوگوں کے, ان دھرتی کے, اس مٹی کے, تو میں اپنے صلاحیتوں کو یہاں پہ میں بکھیرتا ہوں, یہاں پہ کام کروں. اچھا, آپ اصل میں آپ کے ماشاءاللہ اتنے تعارف ہے, میں یہ بھول گیا تھا کہ آپ صحافی بھی ہیں. آپ نے ایم اے جرنلزم بھی کیا ہے, بلکہ آپ نے سٹارٹ جو ہے نا ایز اے صحافی کی حیثیت سے لیا تھا, پھر آپ یوٹیوب پہ آ گئے ہیں. اس طرح آپ جو ہے نا سٹیزن جرنلزم بھی کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں آپ کے ویڈیوز وغیرہ. اس وقت میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مطلب زیادہ تر جو ہے نا وہ بزنس کی طرف آپ کا جھکاؤ زیادہ ہے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس طرح رفعت اللہ اورکزئی صاحب, آپ کو چونکہ خود پتہ ہے آپ میڈیا کے ایک بڑے اچھے پریکٹیشنر رہے ہیں, اور آپ اچھے آرگنائزیشن کے ساتھ رہے ہیں. میں نے سوچا, میں شروع میں جتنے بھی یہاں پہ ریجنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں نا, میں اس کے ساتھ کام کرتا رہا, چاہے وہ افغانستان کے ہے یا اس بیلٹ کے, خیبر پختونخوا کے, اور ٹاک شوز میں کرتا رہا, حتیٰ کہ میں مارننگ شوز کرتا رہا. ایک 5-6 مہینوں کے لیے میں رپورٹر بھی رہا مختلف. میں نے میری وہ رپورٹس وغیرہ ہے یوٹیوب پہ پڑھے ہیں. لیکن رفعت صاحب یقینی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں آج کل وہ ریونیو نہیں ہے, وہ پیسے نہیں ہے, وہ ریوارڈ نہیں ہے. میں مہینے بھر کے لیے, چونکہ حقیقی بات ہے اور میں واضح کرتا چلوں نا, اس پہ ہم بات کریں گے, میں مہینے بھر کے لیے کام کرتا رہا میڈیا میں, مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس میں, اور مجھے 50,000, 45,000, 40,000 روپے ملتے رہے. میں نے سوچا کہ افسر افغان یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا, کل کو بچے ہوں گے, اس کے اسکول, ٹیوشن فیس, یہ وہ. بہرحال میں نے سوچ لیا کہ میڈیا میں اگرچہ فیم ہے, آپ ایک فیس ویلیو آپ کا بڑھتا ہے, لیکن پیسے اس طرح نہیں ہے یہ جو ہمارے میڈیا آرگنائزیشن ہے نا. اور چونکہ ہم
ریجنل لینگویج پہ کام کرتے ہیں, پشتو پہ کام کرتے ہیں, تو اس میں پھر اتنے اپنے جو ریجنل ٹیلی ویژن میں اتنے پیسے ہے ہی نہیں. تو میں نے سوچا کہ کوئی راستہ تو ضرور آپ نے ڈھونڈنا ہے تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, تاکہ آپ ایک ہینڈسم ریونیو جنریٹ کر سکے. تو اس لیے میں نے سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو ایز اے بزنس پرپس کے لیے بھی یوز کیا. میں نے اپنے فیس ویلیو میں پہ کام کیا, کوئی آپ نے جو بات کی کوئی 2 ملین کے لگ بھگ فالورز بنے, اور پھر اسی پلیٹ فارم کو میں اشتہار کے لیے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, مختلف بڑی بڑی کمپنی ہے یہاں پہ, اس کمپنیز کے لیے میں نے اشتہار, وہاں پہ جانا, بات کرنا, برانڈ ایمبیسیڈر, گڈ ول ایمبیسیڈر. تو میں وہ کیا ہے کہ صحافت کی ہانڈی میں بزنس کا تڑکا میں نے وہ لگا دیا, اور اسی طرح میں سروائیو کر سکا. دیکھیے آج کل نوجوانوں میں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے, میں اچھا خاصا کماتا ہوں. پشاور میں اپنا گھر بھی ہے, گاڑی شاڑی بھی ہے. میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ نے حالات کو دیکھ کے آپ نے اپنے ویلیو بڑھانا ہے, میسیج ڈیزائن کرنا ہے, اور حالات کو دیکھ کے آپ نے نئے جو جدت ہے, ماڈرنزم ہے, اس میں پیر رکھنا ہے. اگر میں میڈیا میں ایکٹیولی ایز اے رپورٹر اسی طرح رہتا تو آپ یقین کیجئے رفعت صاحب آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک رپورٹر ہوتا. ہمارے لوگ ہیں, اپنے کلاس فیلوز بھی ہے. تو میں نے سوچا کہ کچھ کرنا ہے, تو نئے انداز میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ کے میں نے ڈیجیٹل میڈیم کو ایک اچھے پرپس کے لیے استعمال کیا. اور آج کل میں جہاں پر جاتا ہوں, مختلف میں اناگوریشنز کے لیے جاتا ہوں, بڑے بڑے ایونٹس کے لیے جاتا ہوں, ایز اے چیف گیسٹ جاتا ہوں, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جاتا ہوں, بس اس سے کماتا ہوں. تو مجبوراً تاکہ سروائیو کر سکوں اور اپنے لیے ایک ماحول بنا سکوں, تو اس لیے میں نے اس صحافت کی ہانڈی میں بزنس کا تھڑکا ڈالا, اور شکر ہے میں کامیاب ہوں. ہمیں جو ہے نا ایک جنگ کا سامنا ہے, پچھلے تقریباً 40-45 سالوں سے ہم جنگ میں جو ہے نا, ہمارے 2 نسلیں جو ایسا سمجھ لیں کہ وہ جنگ میں جو ہے نا پلی بڑی ہیں. تو نوجوانوں کے آپ اس خطے کو دیکھ کے کیا مسائل ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور یہ جو مطلب یہاں پہ جو معاملات ہے یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی رفعت صاحب, ایک تو آپ نے جو پہلی بات کی اس کو میں تھوڑا آگے اس کو لے کے چلوں. آپ یقین کیجئے میرے جتنی بھی کنٹینٹ ہے, ٹھپے سے لے کے شعر تک, اشتہار سے لے کے سٹیزن جرنلزم تک, آپ اس کو اٹھائے سارے ریکارڈ پہ پڑے ہیں. میں ہر چیز میں ایک معیار, ایک سٹینڈرڈ کا خیال رکھتا ہوں, صحیح, تاکہ یہ ایک ریکارڈ ہے, کل کو ہمارے بچے دیکھیں گے اس چیز کو. تو آپ نے جو بات کی نا, میں بالکل اسی پہ فوکس کرتا ہوں کہ ہم جو بولتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں. جرنلزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرنلزم از ٹروتھ ود رسپانسبلٹی, ہم اس کے رسپانسبل ہے. تو یہ بات واضح رہے. دوسری آپ نے انتہائی ایک بنیادی کوشچن آپ نے اٹھائی سر, کہ اس ریجن میں, اس خطے میں کوئی پچھلے 45-46 سالوں سے ایک حالت جنگ ہے. آپ یقین کیجئے میں کبھی کبھار جاتا ہوں سوات, سرائے نورنگ, شانگلہ, باجوڑ, مختلف علاقوں میں نوجوان آتے ہیں, اور بہت زیادہ ایک آبادی نوجوانوں کی ہے. آپ رفعت صاحب یقین کیجئے لوگ مایوس ہیں, لوگوں میں امید نہیں ہے, کیونکہ یہ حالات, یہ سرکمسٹانسز, یہ جو آپ نے اس کے لیے ایک حالات بنائے ہیں نا, وہ آپ کو مطلب ہوپ نہیں, امید اس میں نہیں ہے, اس میں وہ خرج نہیں ہے. تو آپ نے کویشچن کیا کہ کرنا کیا چاہیے, یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, یا حالات کس طرف جا رہے. میں جو سمجھتا ہوں اور سوچتا ہوں, وہ شاید یہ جالب صاحب کا ایک شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتی. میں جدھر بھی جاتا ہوں لوگوں کو میں ایک بات کرتا ہوں کہ 2 لوگ ہیں رفعت صاحب, جو سوسائٹیز, معاشرے بناتے ہیں یا اس کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک وہ بندہ جو بات کرنے کے قابل ہو, جس میں یہ ہمت ہو, جو بات کر سکتے اور وہ بات نہیں کرتے, یہ مجرم ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو بات نہیں کر سکتے, جس میں اہلیت نہیں ہے, جس کو بات نہیں کرنی چاہیے اور وہ بات کرتے, وہ معاشرے کو بگاڑ کی طرف لے کے جاتے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ میں بات کرنے کی ہمت ہے, بات کیا کریں, آواز اٹھایا کریں, سوال کیا کریں, اور ہر کسی سے. لیکن اس میں مین جو کردار ہے رفعت صاحب, وہ ہماری لیڈرشپ کی کردار ہے. ہم لوگوں کو منتخب کرتے ہیں, لوگوں کو پارلیمان بیچتے ہیں. چونکہ میں بیک گراؤنڈ جرنلزم ہے تو اس چیزوں پہ بھی تھوڑا بہت میری وہ ایک نظر ہے. ہم دیکھیے اب سر افغان پرسنل کیپیسٹی میں کتنا آواز اٹھائے گا. بہت سارے قوتیں یہاں پہ اس طرح ہے کہ آواز دبانے میں وہ ماہر ہیں, بڑے آسانی سے اب سر افغان کو اٹھا سکتے ہیں. جس طرح مکی کو 6 سے لوگ اٹھاتے ہیں, اسی طرح اب سر افغان کو اٹھائیں گے. لیکن
ہم پارلیمان کو جو لوگ بیچتے ہیں اور اسپیشلی جو یوتھ ہے، آپ نے بات کی نا کوئی 64% یہاں پاکستان کے یوتھ ہے، وہ اوٹ دیتے ہیں ان لوگوں کو، اور آج کل نوجوان تو دڑا دڑ لگے رہتے ہیں سیاست میں۔ ان یوتھ کو صحیح بندہ کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو پارلیمان بھیجنا ہے، تاکہ اس کو ایک احساس ہو، اس کے ایک اٹیچمنٹ ہو اس دھرتی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ آپ یقین کیجئے خیبر پختونخوا یہ نیچرل وسائل سے، یہ موسم یہاں پہ دیکھ لے، یہاں پہ انڈسٹریز دیکھ لے، یہاں پہ فروٹس دیکھ لے، یہاں پہ جو پانی ہے وہ دیکھ لے، یہاں پہ ہمارے جو زمرود ہے، جو کوئلہ ہے، سب کچھ یہاں پہ ہے، پھر کیوں خیبر پختونخوا کے نوجوان مایوس ہے؟ میں ابھی سعودی عرب سے ہو کے آ رہا ہوں، آپ یقین کیجئے رفعت صاحب، سعودی عرب میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ پشتون لوگوں کی ہے۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں نا کہ یہاں پہ ایک خزانہ ہے، خزانے کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اور پھر بھی ہم بھکاری بن گئے، کچکول پلائے ہوئے ہر کسی کے سامنے۔ اور ہمارے سوات کا ایک مشہور شاعر ہے، اس کے کچھ دو وہ لائنز مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پشتو میں ہے لیکن میں ٹرانسلیٹ کرتا چاروں، نہیں پشتو میں بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ستاسو کور کے امن دے مزے کوئی دلتا مو د وسپنو بارانو کو، تاسو پامردو کے پیسے گٹے ہو من کو زمردو کے تاوانو کو۔ دنیا میں اس سے بڑی بدقسمتی رفعت صاحب ہم کہا اس کی مثال دے سکتے ہیں نا، کہ ہم وہ قوموں میں سے ہے کہ ہم نے زمرود میں بھی تاوان کیا ہے۔ دنیا میں ایمرلڈ دنیا میں کوئی بھی قوم جو ہے اس چیز میں تاوان نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک وہ ہے، اس کا ورتھ بہت زیادہ ہے۔ ہم سوات کے جو ہمارے ایمرلڈ ہے، جو زمرود ہے نا، وہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، کبھی ایک شکل میں کبھی دوسرے شکل میں، وہ اٹھاتے ہیں اس کو، بس رات کے اندھیروں میں لے کے جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح لوگوں کو منتخب کرنا ہے اور پھر وہ اکاؤنٹیبل ہو ہمیں، ہم بار بار پوچھ سکتے ہیں اس سے، ہم جا کے اس کے گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں، اور یہ کام نوجوان کر سکتے ہیں۔ تو مایوسی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، صحیح بندے کا انتخاب کرنا اور پھر اس کو اکاؤنٹیبل بنانا، اس سے پوچھنا کہ آپ نے پارلیمان میں جو آپ ڈیلی بیس پہ جاتے ہیں، ہفتے میں جاتے ہیں، جو اجلاس ہوتا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ ہمیں اپنا کردار بتائیں، اپنا کام بتائیں۔ تو اگر اسی طریقے سے نوجوان اپنا کردار ادا کرے رفعت صاحب، یقین کیجئے یہ سسٹم بن سکتا ہے پھر۔ اچھا، آپ نے بات کی کہ نوجوان جو ہے نا ان کو پارلیمان میں بھیجنا چاہیے، تو خیبر پختونخوا میں ایک جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ پچھلے تقریباً 15 سالوں سے یہاں پہ وہ ان کا مطلب ایمرجنس ہوئی، تو اب وہ ان کے کافی سارے جو ممبران ہیں وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں یا وہ فیل ہو گئے ہیں، مطلب وہ کوئی نہیں کر سکے کچھ؟ رفعت صاحب ہم کرے بات دلیلوں پہ تو رد ہوتی ہے، اچھا، اس کی ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں نا تو یہ ایک اور ایشو بن جائے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی لوگ بٹائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، اور وہ درادر پر شروع ہو جاتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، گالی گلوچ، وہ لوگ اس میں ماہر ہیں۔ لیکن ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، جو اصل بات ہے، حقیقت ہے، وہ کہنی چاہیے۔ اگر ہم گھبراتے تو ہم یہاں پہ بیٹھتے، ہم تو وہ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ بھی سمجھ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کا ہی کیا درا ہے آج کل جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یہ جو دہشت گرد ہے، ان کی ری گروپنگ، یہ جو لوگ یہاں پہ پھر پلانٹ ہو رہے ہیں، یہ جو بدامنی، پچھلے دیکھیے 12-13 سالوں سے ایک جماعت مسلسل کنزیکیٹیولی یہاں پہ مطلب تیسری دفعہ پر سر اقتدار ہے۔ آپ یقین کیجئے 2 سالوں میں اگر لوگ کمٹمنٹ کرے، ایک ڈیووشن کے ساتھ آگے جائے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا وہ ہے صوبہ ہے، لوگ پورے پاکستان کو گلی گلزار بنا سکتے۔ پچھلے 12-13 سالوں سے ایک یہاں پہ پارٹی ہے، لوگ ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے یہاں پہ یہ آپ ابھی پاڑ چنار میں دیکھ لیں، کرم میں دیکھ لیں، تو افسوس کی بات ہے۔ وہ لوگ جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ واقعی معنوں میں کسٹوڈین آف دا سائل، وہ نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے سے آتے ہیں، بس اپنے کرپشن میں لگے رہتے ہیں، اپنے ہی کاموں میں۔ دیکھیے ابھی خیبر پختونخوا میں یہ کوئی 5-6-7 مہینہ ہو گیا میرے خیال سے کہ ان لوگوں کی اقتدار ہے، چلو اسلام آباد چلو، دھرنا ہے، احتجاج ہے، ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ اس کا یہ کام ہے رفعت صاحب۔ مہذب ممالک میں اس طرح ہوتا ہے، ہم اس کی کچھ ڈیلیوری ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ پلان ہی نہیں ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ریونج یا بدلہ جو ہے نا وہ ڈیلیوری ہے، آپ ڈیلیور کرے، آپ یہاں پہ امن لے کے۔ اور یہ لوگ جن لوگوں کے خلاف ہے، آپ سمجھ رہے، یہ لوگ جن لوگوں کے خلاف ہے
ان کی جو مخالفت ہے سب سے بڑھ کر وہ امن لانا ہے. تو آپ امن لے کے آؤ, خود بخود ان لوگوں کو آپ شکست دیں گے. آپ صحافی بھی ہیں, اور یہ جو آپ جتنی بھی آپ کے جو آپ کا مطلب یہ مبارزہ ہے وہ سارا تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے نا, آپ تو اسی سے, تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کھل کر نہیں بول سکتے ہیں؟ بعض جو حساس موضوعات ہوتے ہیں آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ واضح بات ہے رفعت صاحب, بالکل نہیں, یہ جواب بالکل نہیں کے ساتھ. اچھا, دل بہت چاہتا ہے. کبھی کبھار آپ یہ بھی رفعت صاحب, میں وہ کیا ہے درد دل سے بول رہا ہوں نا, کبھی کبھار انتہائی اہم موضوعات ہوتے ہیں, دل بہت کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ میں اس پہ بول سکتا ہوں, لیکن رائٹ لیفٹ کو دیکھ کے نا تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ تھوڑا مومن تھوڑا منافق ہو, میں بھی حالات کے مطابق ہوں. کیونکہ پھر بچے ہیں, خاندان ہے, لوگ ہیں, اور ہم تو پھر بھی ہمارے نروز تو سٹرانگ ہے. لیکن جب آپ کی وجہ سے کوئی آپ کا چچا زاد بھائی, ماں, بہن, بیٹی, ان لوگوں کو کوئی ٹارچر کرے نا, تو پھر یہ چیز آ کے نا آپ یہاں پہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے. اچھا, تو یہ واضح بات ہے, کیونکہ رفعت صاحب اللہ کے دربار میں تو ایک دفعہ جانا ہے نا, تو واقعی بعض موضوعات اس طرح ہے کہ اس پہ ہم کھل کے نہیں بول سکتے. دل بہت کرتا ہے کہ کھل کے بولے, اچھا, اور بالکل فر کے بولے. تو کبھی کوئی کال آئی ہے, کبھی پیشی ہوئی ہے؟ نہیں رفعت صاحب, شکر ہے اللہ کا کرم, اس طرح تو کوئی وہ چیز نہیں آئی ہے, لیکن پھر بھی رائٹ لیفٹ کو اندازہ لگ جاتا ہے نا آپ کو کہ اس پہ بولنا ہے, اس پہ نہیں بولنا ہے. تو اسی طرح کوئی چیزوں کا سامنا میں نے نہیں کیا ہوا ہے. اچھا, ایک یوتھ, چونکہ آپ, میں جیسے میں نے کہا بھی کہ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو میں زیادہ تر سوالات جو ہیں میں اسی زاویے سے کروں گا. تو آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ یہاں پہ امن کیسے آ سکتا ہے, یہاں پہ گڈ گورننس کیسے آ سکتی ہے؟ رفعت صاحب, ایک تو جو میں نے آپ کو بات کی کہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آپ نے انتخاب کے ذریعے, جمہور کے ذریعے آپ نے بھیجنا ہے پارلیمنٹ. کمپیٹنٹ لوگ جا کے وہ آپ کے لیے پالیسی وہاں پہ بنائیں گے نا. حقیقی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے پارلیمان میں آپ یقین کیجئے, آپ سارے لوگوں کو اٹھائے اور ان کو بتائے کہ گڈ گورننس کیا ہے, پالیسی میکنگ کیا ہے. وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, میں نے پل بنانا ہے, میں نے آپ کے لیے کوئی پول دینا ہے, وہ کاسمیٹک چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ میڈیا کر ہے, بنیادی طور پر وہ کام نہیں کرتے کہ خیبر پختونخوا کے جو یہاں کے ایگریکلچر لینڈ ہے, یہاں کے نیچرل ریسورسز ہے. دیکھیے, میں لاسٹ ٹائم ایک بندے سے بات کر رہا تو وہ بالکل جگڑنے کے قریب تھا نا. میں نے کہا کہ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب, ان کا پریورٹی یہ ہونا چاہیے رفعت صاحب کہ وہ جا کے ہمارے جو بجلی کا ریونیو ہے پچھلے کتنے سالوں سے وہاں پہ وفاق میں, اس پہ بات کرے. ہمارے جو NFC ایوارڈ ہے اس پہ بات کرے. آپ نے مجال ہے کہ ایک شب اس کی زبان سے سنا ہے اس کے بارے میں. کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہے رفعت صاحب کہ آپ کے پارلیمان میں کمپیٹنٹ لوگ بیٹھ جائے اور وہ حقیقی معنوں میں وفاق سے اپنا حق مانگے. اور پھر جو مختلف چیزوں کی مد میں, آپ بجلی دیکھیے, ضلع شانگلہ جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, خان خول ڈیم ہے, ادھر ایک بشام میں ایک ڈیم ہے, ایک کتنا میگا واٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں, اور شانگلہ کا صرف 5 میگا واٹ ہمیں چاہیے. شانگلہ میں ابھی بھی 12-13 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں, پوچھنا چاہیے وہ لوگ جو کسٹوڈین آف دا سائل ہو, ان کو پتہ ہو مسائل کا. تو کمپیٹنٹ لوگ کا انتخاب اور پھر ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بنانا, یہ میرے خیال میں ایک سجیشن ہے, ایک رائے ہے. تو پھر ہم آگے جا کے کچھ خوشحالی یہاں پہ لا سکتے ہیں. جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ورتھ تھی یا جو امپورٹنس تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. پرنٹ میڈیا تو تقریباً ختم ہو گیا ہے. ٹی وی چینلز بھی جو ہے نا ان کے اوپر اتنے زیادہ پابندیاں ہیں, سنسرشپ ہے, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل دور ہے تو سوشل میڈیا کا ہے. وہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, یوٹیوب ہے یہاں, اور آپ کا جو مطلب سارا آپ اسی سے جو ہے نا مطلب اپنے میسیجز آپ پھیلاتے ہیں. تو یہ مطلب کتنی بڑی طاقت ہے, اور اس کی مطلب ہمیں اس سے جو ہے نا ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ رفعت صاحب, یقینی طور پر یہ انتہائی بہت بڑی ایک پلیٹ فارم ہے, ایک اسٹرینتھ ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیے, پرانے زمانوں میں ایک ٹی وی PTV ہوا کرتا تھا, تو گیٹ کیپنگ کے ذریعے اگر وہ لوگ چاہتے تو آپ کو اندر لے کے آتے یا نہ لے کے آتے. آپ جو آپ کا ایکسپریشن یا رائے, جو بات ہے, جو اظہار ہے, وہ آپ کے پاس کوئی بھی میڈیم اس کے علاوہ نہیں تھا. آج کل یہ سوشل میڈیا, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں نا, شاید ہم اتنے
پسے ہوئے ہیں، اتنے مارے ہوئے ہیں، اور مختلف حوالوں سے شاید یہ نیچر کی طرف سے گفٹ بھی ہمیں دی گئی ہے نا کہ اس پہ صحیح کام ہم کریں، اپنی آواز اس کو آگے تک پہنچائے. لیکن رفعت صاحب بدقسمتی کیا ہے، ہم حادثاتی طور پر یا ایکسیڈنٹل اس گلوبل ویلیج میں آ گئے. اچھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک چیز ہے، پھر اس پہ ہم اپنا پیغام ڈیزائن کر کے ڈسپرس کر سکتے ہیں، یہ وہ. تو ابھی تک ہمارے جو لوگ ہیں، نوجوان، ہم اس میں ناکام ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو استعمال کر سکیں. ہم اس کو یا گالی گلوچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے ٹرولنگ اس پہ کرتے ہیں، یا غلط کمنٹس کرتے ہیں، اور یا فحاشی پلانے کے لیے. اب جو ٹک ٹاک لائیو گیمنگ کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا، اس پہ بھی بات کریں گے. تو ہم ابھی تک رفعت اللہ صاحب ناکام ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کر سکے. ہاں، آٹے میں نمک کے برابر لوگ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. ایک ارتقائی عمل سے ہم گزر رہے ہیں نا. یورپ کے ڈارک ایجز میں بھی وہ آرتھوڈاکس اور کیتھولکس وہ بھی اسی طرح سلسلوں میں لگے رہے. بعد میں جا کے ایکسرسائز کر کر کے ارتقائی عمل سے ہو کے ابھی جو روشنیاں ہے، یا کوئی تہذیب ہے، یا کوئی ہیومینٹی ہے انسانی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میں نا وہ تھوڑے. تو میرے خیال یہ ہے رفعت صاحب کہ یہ نیو میڈیا جو ہے ہمارے ہاتھ میں ایک بہترین ٹول ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کو اسی انداز میں بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جو کہ ابھی تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم اس میں انوالو ہے. ہم زیادہ تر نگیٹیوٹی میں انوالو ہے، کچھ لوگ ہیں کہ وہ پازیٹیولی اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی حالیہ دنوں میں ہم یہ سن بھی رہے ہیں، ہم خود ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں کہ جو کچھ ایسی چیزیں لگائی گئی ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ اس کی سپیڈ کم ہو گئی ہے. آپ جو ہے نا مطلب اس کی وجہ سے یہاں پہ جو نوجوان ہیں زیادہ تر وہ جو بزنس کرتے تھے باہر کی دنیا کے ساتھ، ان کے اس پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. جو آپ کا ایک کام ہے اس پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ وہ کبھی کبھاری فیس بک پہ لوگ لکھتے ہیں نا، نہ بجلی ہے نہ پانی، پھر بھی دل ہے پاکستانی. آپ یقین کیجئے ایک ہی راستہ تھا جو کہ یا جیف بیزوس نے ہمیں موقع دیا تھا جو امازون کے مالک ہے، یا جو مارک زکربرگ ہے فیس بک کے مالک ہے، یا اور جو لوگ ہیں نا. تو ان لوگوں نے ہمیں ایک موقع دیا. دیکھیے یہ ریاست، یہ ملک تو ناکام ہے نوجوانوں کو انٹرٹین کرنے میں، نوجوانوں کو جاب دینے میں، امپلائمنٹ دینے میں. دیکھیے میں لاسٹ ٹائم اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ افسر افغان اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو گریڈ 20 میں لگاتا، آپ اتنے کمپیٹنٹ ہے، اتنے ڈیوٹڈ ہے، کمیٹڈ ہے. لیکن اس نے کہا کہ یہ ریاست جو ہے نا، آپ مایوس نہ ہونا، یہ ریاست اصل میں ناکام ہے آپ کو موقع دینے میں، اور یہ ریاست کی بدقسمتی ہے. تو اس ریاست میں تو خود کوئی امپلائمنٹ ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو اتنے مواقع نہیں ہیں نوجوانوں کو، اور اگر کوئی موقع ہمیں باہر سے مل بھی جاتا ہے تو یہاں پہ یہ فائر وال ہے، یہ ہے، وہ ہے. تو رفعت صاحب واقعی معنوں میں اس چیزوں کی بنیاد پہ ہماری جو بہت بڑی بزنس تھی، یا مائلیج، یا ویورشپ، یا جو ہم وہ بلاک کیا گیا ہے. لوگ پھر کیا کہتے ہیں جب ہم کوئی اشتہار کرتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، لوگ تو مائلیج مانگتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ ویورشپ کتنی ہے. تو ویورشپ کا ایشو تو ان لوگوں کی وجہ سے ہے نا. اور پھر جب یہ بحال بھی ہوتا ہے نا، اس میں 3 4 5 6 دن لگ جاتے ہیں نا، تو وہ ایکٹیولی ہم انوالو بھی نہیں ہوتے. اور یہ جو جس طرح ٹیلی ویژن کو ڈیلی بیسس پہ فیڈ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح یہ سوشل میڈیا، اس کے پلیٹ فارم بھی ڈیلی بیسس پہ اپنے کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کا وہ جو سرچ انجن میں آپ آ جائے نا. تو ان چیزوں سے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اور ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کمائی کرتے ہیں، واقعی معنوں میں ایک بہت بڑی اثر ہے ان چیزوں کا. اچھا، ابھی آپ نے ٹک ٹاک لائیو گیمنگ کی بات کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کافی جو ہے نا آپ نے بہت آگاہی پھیلائی ہے کہ یہ اس میں بڑی نیگیٹو چیزیں ہیں. میں خود بھی کبھی دیکھتا ہوں تو بڑی اس میں گالیاں دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. کچھ جو ہے نا میرے خیال میں کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ آپ کے خلاف اب وہ سوشل میڈیا پہ آسما اخلاق ہے یا کوئی ہے جو انہوں نے بھی بات کی ہے. تو یہ اصل میں کیا اس میں کیا معاملہ ہے؟ اور کچھ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے آپ خود بھی کرتے تھے اور ابھی آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. رفعت صاحب ایک تو یہ بار بار لوگ پوچھتے بھی ہیں نا کہ دنیا میں بہت سارے پرابلمز ہے، مسائل ہے، اور آپ ٹک ٹاک لائیو گیمنگ کے خلاف بولتے ہیں. کوئی اور جس طرح کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، لیکن یہ جو پولیو ہے نا اس کے خلاف لوگ زیادہ لگے ہوئے ہیں. ایک کنفیوژن. میں کیا کہتا ہوں لوگوں کو، دیکھیے میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، میں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ کام کرتا ہوں، اور پشتو میں کہتے ہیں کہ ہر سڑے پیدا دے خپل کار لرکنا. میں نہ کوئی پالیٹیشین ہوں، نہ کوئی ٹرک ڈرائیور ہوں، نہ کوئی اور.
جس پلیٹ فارم پہ میں ہوں اس میں سزا جزا، صحیح غلط، شر اور خیر، اس کے لیے ہم ایک لوگوں کو تجویز دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، اپنا جو اوپینین ہے وہ دے سکتے ہیں، باقی لوگوں کا کام ہے. اور میری یہ بھی سمجھ ہے رفعت صاحب، عدم سے لے کے اسی دم تک جی یہ دنیا جو ہے یہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی، اندھیرا روشنی، ظلمات ضیاء، اس کا ایک گیم ہے، ایک تضاد چلا رہا ہے. ایک رحمانی قوت ہے، ایک شیطانی قوت ہے. یہ احتساب کیا جائے گا کہ رفعت صاحب کس وقت میں کہاں پہ کھڑا تھا، بس اسی بنیاد پہ. تو میں نے جہاں تک دیکھ لیا رفعت صاحب، آپ یقین کیجئے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں، چاہے یہ ٹک ٹاک ہے، یہ لنکڈ ان ہے، یہ ٹویٹر ہے، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، یا اور بھی بہت سارے ہیں، اس میں سب سے خطرناک پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور پھر اس میں لائیو گیمنگ. اچھا. ٹک ٹاک بذات خود یہ بات انتہائی ضروری ہے. ٹک ٹاک بذات خود کوئی برا وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. اس پہ آپ مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کو، اپنے شاپ کو. اور یہ بیسیکلی چائنا کا ایجاد ہے. وہ لوگ اس پہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں، دنیا بھر میں پہنچ گئے وہ چائنا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس میں لائیو گیمنگ کا ایک کلچر آ گیا. اور اس لائیو گیمنگ میں رفعت صاحب پنشمنٹ کا ایک ضروری عنصر ہے. اچھا. کہ آپ جب ہار جاتے ہیں تو پنشمنٹ انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر لوگ نہ آپ کو گفٹنگ کرتے ہیں، نہ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ ویورشپ آپ کا پھر آ جاتا ہے وہاں پہ. اور پھر پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ، ہر جو دوسرا پنشمنٹ ہے وہ پہلے پنشمنٹ سے خطرناک ہے. شروع میں پنشمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا گریبان جو ہے نا اس کو پاڑنا ہے. یہ ایک عام پنشمنٹ ہے آپ ٹک ٹاک لائیو گیمنگ میں. اس کے بعد جا کے پورا جو قمیص ہے وہ آپ نے اتارنا ہے. اس کے بعد جا کے انڈے آپ نے توڑنا ہے اپنے سر پہ. اس کے بعد جا کے رفعت صاحب آپ یقین کیجئے، ابھی میں نہیں بتا سکتا، اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو لوگ دیکھتے اور ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. دیکھیے جی، اور زیادہ تر پتہ ہے یہ جو پشتون کمیونٹی ہے یہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور اکثر اس میں ہمارے جو مسافر لوگ ہیں نا وہ انوالو ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں نا، اس میں جو ہمارے ارد گرد رائٹ لیفٹ میں جو لڑکیاں ہیں اس کو پھر لوگ بڑے زیادہ دیکھتے ہیں نا، کہ وہ لڑکی انڈا اٹھا کے اپنے سر پہ وہ توڑ دیتی ہے. کبھی وہ کوئی ہے وہ اٹھا کے اپنے جو فیس ہے اس کو کالا کر دیتی ہے، اور عجیب و غریب. اور بعض سزائیں جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ تو میڈیا ہے اور اپنی ایک تربیت بھی ہے. تو اتنا خطرناک اس کا ایک ہے رفعت صاحب کہ آپ اکیلے میں بھی نہیں دیکھ سکتے اس کی جو گالم گلوچ ہے، جو الفاظ ہے. پھر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، تو میں بار بار جتنے بھی ہمارے لوگ اس میں انوالو ہیں نا، پرسنلی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار کہ خدا را یہ چیزیں نہ کرو. لیکن رفعت صاحب اس میں بہت زیادہ پیسے انوالو ہیں. ایک ہی رات میں آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ. ابھی ایک لڑکا ہے اور ہمارا پشتون لڑکا ہے، بیلجیم میں ہے. رفعت صاحب اس نے کوئی ایک گیم میں، اس کا کہنا ہے کہ $40 لاکھ ہے یا اس طرح پیسے اس نے کما لیے. $40 لاکھ. ہاں. اور بار بار وہ اس کو میڈیا پہ دکھاتا رہا کہ یہ ہے اور وہ ہے، اور 1 منٹ میں اتنے لوگ بیٹھ گئے. میں خود بھی حیران رہ گیا نا. تو پھر لوگ شروع ہو گئے کہ ہمارا جو کنگ ہے وہ فلائی ہے، میں نام بھی نہیں لیتا اس کا نا، ہمارا جو کنگ ہے. آپ یقین کیجئے رفعت صاحب، میں پاگل ہو رہا تھا کہ اب وہ لوگ ہمارے کنگ اور ہمارے انسپریشن ہے کہ وہ اس بندے کی گالم گلوچ آپ دیکھ لینا. پشتو میں ہم کہتے ہیں جس پہ بھائی پر نڑے ہوں وہ نخلی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ، اسی گالیوں پہ وہ اتنے لوگ اس کو گفٹنگ کرتے ہیں نا. اور اس میں ایک شیئر جو ہے وہ کوئی 1700 ریال ہے یا 1600 ریال ہے. اور پھر ایک ہاتھی بھی ہے، منی گن اس میں بھی ہے، اس میں پھول بھی ہے، دل بھی ہے، ایک عقاب بھی ہے. ہر چیز کا اپنا ایک ریٹ ہے نا، آپ سے ریچارج ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے رفعت صاحب کہ میں کیوں اس پہ بار بار بات کرتا ہوں، فوکس کرتا ہوں. ہمارے جو بچے ہیں ابھی، یہ جو سوشل میڈیا ہے اس سے ہم مطلب کنارہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے، یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے مختلف حوالوں سے. تو اب ہم نے اس پہ ایک بعد میں کبھی کبھار کہتے لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اچھا کس طرح ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، جس کا جو بہترین طریقہ ہے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے، اپنا جو رنگ ہے، جو کلچر ہے، جو تھاٹس ہے، اس میں اس کو بکیرنا ہے، اس میں اس کو لے کے جانا ہے. تو یہ لوگ باہر گئے ہیں، یورپ گئے ہیں، اپنا کلچر بھی چھوڑا ہے، ماں باپ کی اس کا جو تربیت ہے اس سے بھی دور ہو گئے ہیں، ان کی نظر بھی نہیں ہے. وہاں جو کچھ بھی اس کے منہ میں آتے ہیں وہ بولتے ہیں، اور ہمارے بچے اس کو دیکھتے ہیں.
تو اسی ڈر سے کہ خدا نہ کہ کل ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ نہیں پیسے تو لوگ گالیوں میں کماتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں میرے باپ، یہ تو پیسوں کمانے کا طریقہ نہیں ہے. صرف اسی بنیاد پہ تاکہ یہ ریکارڈ پہ رہے اور ہم پھر لوگوں کو بتا سکے، اپنے بچوں کو بتا سکے کہ اسی حالات میں بھی ہم یہاں پہ کھڑے تھے. اچھا، اس میں آپ کچھ آپ کی قریبی دوست ہے جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بڑے قریب رہے ہیں، راشد خان راشد، اس کا بھی جو ہے نا آپ نے اپنے فیس بک کے اوپر اس کی تصویر بھی شائع کی تھی کہ یہ بھی لائیو گیمنگ کر رہے ہیں، تو وہ مجھے تو معقول انسان لگتے ہیں. دیکھیے جی، انسان تو سارے معقول ہوتے ہیں رفعت صاحب، لیکن کبھی کبھار جب بات پیسے پہ آ جاتی ہے نا تو پھر وہ جو ہماری انسانی تکریم ہے نا اس سے تھوڑے ہم ہٹ جاتے ہیں. میں بار بار آپ نے جو جس نام کا ذکر کیا ہے میرے لیے انتہائی محترم ہے، میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا چلا پرسنل میں. اچھا، کہ خدا را نہ کیجئے، آپ ہمارے دوست وہ ہیں. تو ٹپے اس پہ گاتا رہتا ہے. ہاں، لیکن وہ ٹپے کس کے ساتھ گاتا رہتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. خود اگر وہ ٹپے گائے نا، ٹپے کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اس بندے کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن وہ اسی جو گالم گلوچ والا بندہ ہے نا جو خطرناک گالیاں دیتے اسی کے ساتھ وہ ٹپے گاتا ہے. تو کیا ہے کہ یہ اس بندے کا سٹینڈر یہاں پہ ہے اور اس بندے کا سٹینڈر یہاں پہ ہے، تو یہ بندہ اس بندے کو اٹھاتا ہے یہاں پہ. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بھی اچھا ہے، کنٹریبیوٹ کر، تو اس کا جو گالم گلوچ ہے نا وہ بھی گلوریفائی ہوتا جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ. تو اس لیے میں ناراض ہوں. باقی جو ہے ہمارا دوست ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن وہ غلط لوگوں کے ساتھ لگا ہوا ہے آج کل. میں کبھی کبھار مثال دیتا ہوں، اگر ٹک ٹاک لائیو گیمنگ یا اس کی جو گالم گلوچ ہے اگر یہ کوئی اچھا چیز ہوتا تو عباسین صاحب بھی اس میں انوالو ہوتا. ہارون باچا جی بہت پاپولر فگر ہے، ڈاکٹر کرن خان، بختیار خٹک، یہ سارے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں نا. وہ لوگ نہیں کرتے، کیوں یہ لوگ کرتے؟ اور سب سے بڑھ کر رفعت صاحب، میں اس پہ آخری بات یہ کہوں گا کہ ہم اپنے کلچر کے لیے کام کرتے ہیں، ایک تاریخ کے لیے کام کرتے ہیں، ایک قوم کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری ایک تربیت ہے. کل کو ہم کس منہ سے جائیں گے مختلف پلیٹ فارمز پہ، اپنے بچوں کو کس طرح منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے کلچر کے لیے کیا کام کیا ہے. دیکھیے خوشحال بابا کیوں اب تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، رحمان بابا کیوں اب تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، غنی بابا، حمزہ بابا، کاظم خان شیدا. ان زمانے میں بھی کوئی اس طرح لوگ رائٹ لیفٹ میں ہوتے ہیں نا کہ جو گالم گلوچ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن آج صرف خوشحال بابا زندہ ہے، رحمان بابا زندہ، کیونکہ وہ سٹینڈر ہے، وہ معیار ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف بندوق اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کم از کم کر سکتے ہیں کہ کل کو اگر تاریخ لکھا جائے گا، کوئی کسی پلیٹ فارم پہ اگر کانفرنس ہو تو ہم یہ بتائیں گے کہ ہم اسی خطرناک دلدل میں، اسی خطرناک یلغار میں ہم یہاں پہ کھڑے تھے، ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے تھے، ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے تھے، ہم اقدار کے ساتھ کھڑے تھے، ہم انسانیت کے ساتھ کھڑے تھے. یہ کم از کم ہم پھر کیا. صحیح. اچھا، آپ کا جو ہے نا ادب سے بھی بڑا تعلق ہے، آپ خود شاعر بھی ہیں پشتو کے، بڑے اچھے آپ کے اشعار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پشتو کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں بھی جاتے ہیں، اس میں آپ کمپیئرنگ بھی کرتے ہیں، خود شعر اس میں جو ہے نا آپ کہتے رہتے ہیں. تو جو یہاں خیبر پختونخوا کا ادیب ہے، شاعر ہے، یہاں جو حالات ہے وہ اس پہ وہ بات کر رہا ہے، اپنا جو وہ حق ہے وہ حق پورا کر رہا ہے. بہت سارے اس میں شعراء ہے، اچھے اچھے لوگ ہیں، نام ہے، وہ یقینی طور پر بہترین طریقے سے وہ اپنا حق جو ہے ادا کر رہے ہیں، اگرچہ ان کو مسائل بھی ہے. ان کو پھر جو ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یا پورے پاکستان کے، ان کو اپنے جو اسٹیٹ یا ریاستی مشاعرے ہوتے ہیں، گیدرنگ ہوتے ہیں، اس میں بلاتے بھی نہیں ہیں، اس کو معاوضہ بھی نہیں دیتے، سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ لوگ حق ادا کرتے ہیں، بہترین لکھتے ہیں، بہترین. اور اس میں ایک نام لوں گا امام منظر کا. جی، امام منظر ہمارا ایک شاعر ہے، شاید وہ یہ دیکھ بھی لے، وہ بہترین طریقے سے لکھتے ہیں اس خطرناک حالات میں. منیر بنیری بھی ہمارا ایک شاعر دوست ہے، بنیر سے وہ اسپن آیا، وہ بھی بہترین طریقے سے لکھتے ہیں. بخزادہ دانش صاحب زبان لیوانے کے غم، وہ بھی بہترین طریقے سے لکھتے. تو ہے بہت سارے شعراء ہے نوجوانوں میں جو میں نے آپ کو بات کی نا. اور اس کا جو امام منظر صاحب ہے نا، اس کے کچھ اشعار مجھے بہت پسند ہے. کد سرتورو پختنو میندو خیرے لگی، قسم پہ خدے کا یاد سر او یاد خپے لگی. یو تور کارغه په پنجاب کې د ګرمۍ نه مړ شي، تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي.
ترجمہ بھی اس کا بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل ہے کیونکہ یہ بہت بہترین استاد شاعر ہے نا. اور کہ بزرگونو پختانه زمون وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه قومي ترانې ولګي. کچھ خلاصہ اس کا آپ بتا دیں. لفظی نہ ہو خیر ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے حالات پہ مطلب ہے ایگزیکٹلی حالات پہ ہے. یہ فرماتے ہیں امام منظر صاحب کہ اگر ہم تو مسلمان ہیں, ایک پکا عقیدہ ہے, ایمان ہے اللہ پر, اگر جو ہمارے مائیں بہنیں جس کی سروں سے چادریں اور دوپٹے اچھالی گئی, اگر واقعی معنوں میں ان کی آہ اللہ کی دربار پہنچ جائے نا, تو آپ یقین کیجئے اے ظالم, اے سامراج, اے فسطائی قوت, کہ پھر آپ کا پیر جو ہے نا زمین آپ کو پھر جگہ نہیں دے گی جتنا ظلم آپ نے کیا ہے اس ریجن پہ, اس پشتون بیلٹ ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر ہزاروں پشتون اس بیلٹ میں مر جائے اور کوئی بھی دلیل آپ کے ساتھ نہ ہو, نہ کوئی احتجاج کرتا ہے اور نہ کوئی اس کے لیے قومی ترانہ بناتا ہے, نہ کوئی اس کے لیے کوئی گیت شیت بنایا جاتا ہے نا, کیونکہ پشتون ہے نا. اور پنجاب میں اگر ایک کالا کوا, پنجاب میں اگر کالا کوا دھوپ کی شدت کی وجہ سے بھی مر جائے تو پشاور تک ہر قدم پہ پھر چیک پوسٹ اور ناکے اور وہ لگ جاتے ہیں. یہ تو میں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, اس میں شک نہیں ہے بالکل. یار یہ بندہ بڑا اچھا لکھتا ہے. جو شاعر لوگ تو بڑے حساس ہوتے ہیں رفت صاحب نا, اور یقین کیجئے میں آپ نے جو بات کی نا یہ انتہائی احسن طریقے سے اپنے حق ادا کر رہے ہیں, کیونکہ ایک دن تو مرنا بھی ہے. اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس, تو کچھ نہ کچھ حقیقتیں بولنا چاہیے. تو یہ بندہ بڑا اچھا لکھتا ہے اس سلسلے. اچھا, کلچر اور ٹورزم کے اوپر بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے. میں بلکہ کچھ شانگلہ چونکہ آپ کا ضلع ہے, شانگلہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہاں کے جو کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں. تقریباً ہر گھر میں, وہ میرے خیال میں پورن یا کون سا علاقہ ہے کہ ہر گھر میں 1-2 بندے جو ہے نا وہاں پہ وہ جان بحق ہو چکے ہیں. اربن ہے. تو آپ نے اس پہ بھی کام کیا ہے, اور یہ میرے خیال میں اسی ریجن سے آپ پہلے ایسی مطلب نوجوان ہے جس نے اس طرف توجہ دی ہے. تو کیا اس سے کچھ فرق پڑا ہے, وہاں پہ کچھ اویئرنیس آئی ہے؟ رفت صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو آپ نے بات کی. میں نے اپنا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے نا والنٹیئرلی اس ایشو کے لیے, جب سے میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ میں نے سر اٹھایا ہے اور لوگ مجھے فالو کرتے ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, تو میں نے یہ اپنے ساتھ ایک عہد کیا ہے کہ میں جتنا بھی کام کروں اس کا میں باقاعدہ چارج کرتا ہوں, ریوارڈ لیتا ہوں. لیکن کوئلے کا جو مزدور ہے نا, جتنا میرا یہ کام ہے اس کا جو صدقہ ہے یا اس کا جو زکوٰۃ ہے نا, میں والنٹیئرلی کوئلے کے مزدور کے لیے کام کروں گا اپنے پلیٹ فارم سے. یہ سلسلہ پچھلے کوئی 5 سالوں سے چلا آ رہا ہے. میں کوئلے کے کان میں کوئی 1000-2000 فیٹ تک اندر بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی میں نے انٹرویوز وغیرہ کیے ان لوگوں کے ساتھ. میں نے بڑے بڑے احتجاج جو ہے یہاں پہ در خیبر میں لیڈ کیا ہے. مجھے تھریٹ بھی ملا ہے اس کے بنیاد پر کہ افسر افغان ان لوگوں کو اویئر کر رہا ہے, افسر افغان ان لوگوں کو زبان دے رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں نا. یہ سارا کام جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں. ان ملک کی جو زیادہ تر انڈسٹریز ہے, فیکٹری ہے, کوئلہ نکال کے وہاں پہ جاتا ہے, یہ ہمارے مزدور کی مرہون منت ہے. اور سب سے زیادہ پاکستان میں کوئلے کے کام میں جو لوگ انوالو ہے وہ شانگلے کے لوگ ہیں, کوئی مور دین 70%. اور ہر دوسرے گھر سے وہاں پہ ایک چھوٹی جو لڑکی ہے وہ بیوہ ہے, اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ مرتے ہیں. سیفٹی میجرز نہیں ہے یہاں پہ, کوئی حفاظتی تدابیر نہیں ہے. تو بہت کچھ ہم نے اس کے لیے کیا ہے. اور آپ نے جو بات کی نا, اب جو ہمارے نوجوان ہیں اور اسپیشلی کوئلے کے جو مزدور ہیں وہ لوگ خود بولنے لگے ہیں, وہ لوگ اویئر ہو گئے ہیں. ان کو ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ ورکر ویلفیئر فنڈ کیا ہے, ورکر ویلفیئر بورڈ کیا ہے, اس کے لیے کون کام کر رہا ہے, آپ لوگوں کے جو پیسے ہیں یہ کہاں پہ جاتے ہیں, پھر ڈیتھ گرانٹ کیا ہے, پھر جہیز گرانٹ کیا ہے, پھر کمپنی سے کس طرح آپ نے اس کو پیسے لینا ہے, پھر آپ جب مر جاتے ہیں پھر لیبر کالونی کیا ہے, بچوں کے اسکالرشپس کیا ہے, یہ سارا ورکنگ فوکس اسکول کیا ہے. ان سارے چیزوں پہ ہم نے ان کو ایک لیکچر بھی دی ہے, سیمینارز بھی کرتے ہیں. یہاں میں ایک نام ضرور لوں گا, ہمارا نور اللہ یوسفزئی صاحب, انتہائی وہ ایک کمیٹڈ اور ڈیوٹڈ بندہ ہے, خود بھی کوئلے کا مزدور ہے, اور وہ بار بار اس کا ایک تنظیم بھی ہے آل پاکستان کے اس سطح پہ کوئلے کے مزدوروں کے لیے. تو میں ان کا بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہوں, جہاں پہ سیمینار وہ کرتے ہیں, اویئرنیس کے سیشن کرتے ہیں, ہم جا کے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں.
تو ایک خاطر خواہ پیش رفت ہم نے کی ہے اس میں، ابھی لوگ بولنے لگے ہیں. اچھا. اور جتنے بھی ہمارے وہاں سے منتخب نمائندے آتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ وہ جب پھر ٹارچر ہوتے ہیں اور اس کو مسئلے بن جاتے ہیں، وہ کوئلے کی ایشو پہ وہ مسئلے بن جاتے ہیں. اچھا، یہ جو شانگلہ ہے ایک پسماندہ ضلع ہے میرے خیال میں، ادھر اگر آپ وہ جو پاورٹی انڈیکس دیکھیں گے تو بہت نیچے ہے، لیکن وہاں سے بہت بڑی لیڈر جیسے امیر مقام صاحب ہے، اس وقت بھی وفاقی وزیر ہے، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں. پھر شوکت یوسفزئی جو کہ ابھی یہاں پہ خیبر پختونخوا حکومت ہے، یہ تیسرا ٹرم ہے، اور شوکت یوسفزئی جو ہے وہاں سے 2 مرتبہ تو MP رہ چکا ہے، وزیر بھی رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پہ کوئی کام نہیں کیا. اس طرح ہے رفعت صاحب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شانگلہ بے شک انتہائی پسماندہ ہے. وہاں پہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات آپ نے کی نا، خیبر پختونخوا میں بلکہ پورے پاکستان میں تورغر کے بعد شانگلہ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے جو پیچھا وہ ہے ایک ضلع ہے. لیکن پھر بھی شانگلہ میں نہ صرف امیر مقام شوکت یوسفزئی بلکہ ملالہ یوسفزئی ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، ایک نام ہے، وہ بھی شانگلہ سے ہے نا، اس کا بیسک جو روٹس ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے نا، میں بھی شانگلہ سے ہوں، بدقسمتی یہ ہے نہیں آپ تو کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس پبلک وہ تو نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی، تھوڑا بہت حصہ ڈالتے ہیں. لیکن جب شانگلہ سے ایک بندہ نکل جاتا ہے نا، پھر وہ موڑ کے نہیں دیکھتا. دیکھیے امیر مقام جنرل پرویز مشرف کا بھی بھائی رہا، نواز شریف کا بھی رائٹ ہینڈ رہا، یہ وفاقی وزیر بار بار رہا پانی بجلی کے لیے، یہ اب آج کل بھی ہے. ان سے جتنی توقع کی جاتی ہے، جو ایکسپیکٹیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اس میں. شانگلہ اتنا سا ایک چھوٹا ضلع ہے، اگر امیر مقام واقعی معنوں میں ارسپیکٹیو آف اس کے کہ میں یہ بندہ میری پارٹی سے بلانگ کرتا ہے یا نہیں، یہ بندہ مجھے ووٹ دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا رفعت صاحب، وہ جب منتخب ہوتے ہیں وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ کون میرے ساتھی ہے یا نہیں، کون میرے پارٹی میں ہے یا نہیں، وہ پھر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اس کنسنٹری کے لیے کام کرتے ہیں، اس علاقے کے لیے کام کرتے ہیں. تو جو ہمارا امیر مقام صاحب ہے، ان سے جو توقع کی جاتی ہے، اور جہاں تک میری جرنلسٹک اپروچ ہے، اس نے بالکل اتنا ڈیلیور نہیں کیا. یہ عام 2-3-4 چیزیں، یہاں پہ بجلی، یہاں پہ روڈ، یہ تو عام چیزیں ہیں. بیسیکلی جو ہمارے شانگلے کی تقدیر بدل کرنے کے لیے جو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو کوئلے کے مزدور کے لیے ورکنگ فوک سکول ہے، لیبر کالونی ہے، جو بنیادی طور پر سسٹینیبل ترقی جسے کہا جاتا ہے، نہ امیر مقام اس میں کامیاب ہوا ہے، نہ شوکت یوسفزئی بیچارہ تو خیر وہ تو کمزور ہے نا، وہ تو بنیادی طور پر کوئی کام نہیں کرتا، ایک میڈیا کرتا ہے، بس میڈیا پہ آ کے بادشاہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بڑے نام ہیں اتنے چھوٹے کام ہیں. نہیں وہ شوکت یوسفزئی آپ جو ہے نا، جب وہ وزیر تھے تو وہ بڑے اہم وزارت ان کے پاس رہے ہیں، تو وہ بڑا جو ہے نا عمران خان صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں. وہ سیکنڈ ان کمان ان خیبر پختونخوا. محمود خان کے بعد وہ واقعی معنوں میں اس کے پاس. لیکن دیکھیے رفعت صاحب، کام نکلوانا، ابھی لاسٹ ٹائم میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا، یہ جو ہمارے اکثر PTI کے وزراء ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ تر فنڈ جو ہے وہ لیپس ہوتے ہیں. ان لوگوں میں وہ کریج نہیں ہے، وہ بریوری نہیں ہے نا. خان صاحب بڑا بہادر لیڈر ہے بے شک، لیکن اس کی جو ٹیم ہے نا وہ تھوڑے کمزور ہے، تو وہ لیپس ہو جاتے تھے. اس بندے نے یہ جو آپ نے بات کی نا، خیبر پختونخوا میں سیکنڈ ان کمان محمود خان، یہ بڑا کنیکٹڈ رہا محمود خان کے ساتھ. دیکھیے ایک مثال میں دیتا ہوں، ضلع شانگلہ میں خود وہاں پہ گیا، میں نے اناگوریٹ کیا، اور وہ اسٹیج کا جو ہوسٹنگ وہ بھی میں نے کی. شانگلہ یونیورسٹی، یہ محمود خان صاحب آ گئے اور شوکت یوسفزئی صاحب اس کے ساتھ آ گئے. ہم نے اناؤنس کیا کہ ابھی باقاعدہ طور پر اٹ واز دی کیمپس آف سوات یونیورسٹی، لیکن ابھی اس کو ہم ایک درجہ دیں گے شانگلہ یونیورسٹی کا، کیونکہ ہر ضلع کا اپنا ایک یونیورسٹی ہے. جی اس نے اناؤنس بھی کیا، نوٹیفیکیشن بھی. بعد میں جا کے یہ وہ ادھر ادھر، وہ اب بھی اس کا کیمپس ہے، سوات یونیورسٹی کا کیمپس ہے، وہاں سے چلا رہا ہے. نہ ہمارا کوئی وائس چانسلر ہے، نہ کوئی ہمیں ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے، نہ کوئی اپنا فنڈ ہے ہمارا. میں نے شوکت یوسفزئی صاحب کو بار بار کہا کہ شوکت صاحب یہ کیا ڈرامہ ہے، آپ لوگوں نے تو وہاں پہ اناؤنس کیا. کمزوری کی بات میں کرتا ہوں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی نہ صرف ایک یونیورسٹی بلکہ اس میں 20, 50, 60 ڈپارٹمنٹس بھی مطلب ہونے چاہیے تھے. اچھا، لیکن وہ اب میں صرف اور صرف 4 ڈپارٹمنٹس ہے. اور جو استاد ہے وہاں کے پروفیسر لوگ ہیں، بار بار کبھی مجھے کال کرتے ہیں، کبھی میسج کرتے ہیں کہ خدا را یہ ایشو بھی اٹھا لے. تنخواہیں نہیں ہے، ہم بغیر ناشتہ کر کے کلاس کے لیے جاتے ہیں. تو آپ کا استاد
بغیر ناشتہ کر کے جب کلاس جائے تو کس طرح بچوں کو موٹیویٹ کریں گے؟ صحیح. تو یہ شوکت صاحب کے اچھا اندر ابھی آپ نے جو یہ ملالہ یوسفزئی کی طرف اشارہ کیا تو یہ مجھے بھی جو ہے نا بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا. ان کا ملالہ فنڈ جو ہے وہ ان کو لاکھوں ڈالر جو ہے نا ہر سال ملتے ہیں, اور ان کے والد جو ہے ضیاء الدین یوسفزئی وہ جو ہے نا ایسا دن نہیں گزرتا کہ 4-5 ٹویٹ نہ کر لیں. کبھی انہوں نے ملالہ یوسفزئی نے یا ضیاء الدین نے یہ جو کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہے ان کی بچیوں کی بات کی ہے؟ دیکھیے رفت صاحب, میں نے جو ملالہ کی بات کی نا, یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے, یہ سائنس سے بھی ثابت ہے, اور یہ پشتون بولی سے بھی ثابت ہے کہ آپ کا روٹ جہاں پہ ہے, آپ کے جڑیں, تو آپ نے وہاں سے شروع ہو کے آگے جانا ہے. لیکن بھولنا نہیں ہے کہ آپ جہاں سے آپ نے فلائٹ لی ہے نا, یہ فرض ہے کہ آپ وہاں کے لیے پہلے کام کریں, بعد میں جا کے یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے نیچرل ریسورسز کے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب نا یہ انڈیا بھی چلے جائے اور امریکہ اور سعودی عرب تک چلے جائے, لیکن پہلا حق خیبر پختونخوا کے بیچارے لوگوں کا ہے. اسی طرح آپ جہاں سے آپ کے روٹس ہیں نا, پہلا حق ہے کہ وہاں پہ آپ نے ڈیولپمنٹ کرنا ہے, بعد میں جا کے امریکہ اور ساؤتھ افریقہ اور ادھر ادھر. میری جہاں تک سمجھ ہے, میں انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں جو ضیاء الدین یوسفزئی صاحب ہے, میرا بڑا قریبی مشر میں اس کو کہتا ہوں, استاد بھی ہے, اور ہم جب بچے تھے تو وہ ہمارے اسکول میں آیا کرتے تھے, ہمیں انکریج کرتے تھے کہ شاباش, یہ شعر و شاعری میں بھی بڑا اچھا شاعر بھی ہے, لکھاری ہے, لکھتے ہیں. لیکن ان سے جو توقع ہم کرتے ہیں اور شانگلہ کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہے. وہ تو اصل میں جب یہ پیٹ خالی ہونا تو اس وقت یہ باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں نا کہ آپ یہ کرو وہ کرو. جب پیٹ بھر جاتا ہے نا تو مبارزہ تو اس وقت شروع ہوتا ہے نا, اس وقت پھر بندہ جو ہے نا اس کی پہچان اس وقت آتی ہے سامنے. تو یہ حقیقت ہے. ہاں, تو جو ملالہ یوسفزئی ہے اور ضیاء الدین یوسفزئی صاحب ہے انتہائی محترمین ہیں ہمارے لیے, لیکن شانگلہ کے لیے جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں نا, ایک اسکول پہ کام نہیں چلے گا, اور وہ بھی کوئی اسکول کا اس طرح ہونا چاہیے تھا نا, یہ ملالہ کا اسکول ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے. اس سے ہمیں وہ کبھی کبھار اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ سیکیورٹی ایشوز ہے, یہ ہے وہ ہے. دیکھیے یہ تو ملالہ ہی کر سکتی ہے کہ وہ اتنے دلیری اور بہادری کے ساتھ اس کو آن کرے کہ کون اس کو کرتا ہے, سیکیورٹی ایشو کہاں سے ہے, اس نے بات کرنی ہے اس پہ. وہ بھی جب ڈر جائے تو ہم جیسے بیچارے لوگ پھر ہم تو نہیں انیشیٹ کر سکتے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شانگلہ, یہ حق ہے شانگلہ کا کہ ملالہ یوسفزئی, ضیاء الدین یوسفزئی وہ اس کو ایک رول ماڈل ڈسٹرکٹ بنائے, اور بہت سارے یہاں پہ کوشش کرے. شانگلہ میں اب بھی بہت سارے بچے جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے. شانگلہ میں اب بھی ہر آئے دن کوئلے کے کان میں جو ہمارے بیچارے لوگ ہوتے جوان مر جاتے ہیں, جس کو میں بار بار اشارہ کرتا ہوں نا کہ ایک سسٹینیبل کام ہو وہاں پہ. شانگلہ میں دیکھیے جو ہماری ڈیری پروڈکٹ ہے اس کا ایک بہترین امکان ہے کہ وہاں پہ ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں. فروٹ انڈسٹری, یہ جو پرسمن ہے یا جاپانی پل ہے, اس کے لیے ہم ایک بہترین کام کر سکتے ہیں. ایگریکلچر میں ہم کام کر سکتے ہیں. پھر جو ہمارے جنگلات ہے, جو نیچرل ریسورسز ہے, یا اسپیشلی جو ہمارے شانگلہ کے جو مختلف ڈیم ہے اس پہ ہم بات کریں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ملالہ کا آواز جو ہے وہ بہت توانا ہو چکا ہے, دنیا بھر کے لیے وہ بولتی ہے, ایک بات کرتی ہے تو اس پہ جو ہے نا وہ پالیسیز بنتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ جو ابھی چند سال پہلے میں سوات گیا تھا تو یہ جو خوشحال اسکول تھا جہاں سے مطلب ضیاء الدین نے اپنا آغاز کیا تھا, وہ مجھے جو معلومات ہے وہ اب اس نے جو ہے نا اس کی ملکیت ہو گئی ہے. وہ میرے خیال میں اس کی قیمت اس وقت 5-6-7 کروڑ تو ہوگی. تو یہ اتنے پیسے ادھر ان کے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مطلب ان کے اپنے کمائی ہوئے پیسے نہیں ہیں نا, یہ تو مطلب ان کو جو ملالہ فنڈ کو یہ ملتے ہوں گے یہ تو وہی پیسے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم یہ, لیکن یہ میرے معلومات ہیں. ضرور. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب بہت زیادہ جو شعر و شاعری میں پشتو کی آپ بات کرتے ہیں, وہ پشتو آپ جو ہے نا مطلب ایسے ایک کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا پیسوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اسی کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا اپنی بزنس کرتے ہیں اس شعر و شاعری پہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو سوال ہے صحیح ہے, اور جو آپ نے بات کی کہ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں چاہیے تلخ کیوں نہ ہو لیکن ہم اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ہم پبلک فگر ہے. دیکھیے رفت صاحب, ہم اس دھرتی کے بچے ہیں, نیچرلی ہمیں ایک زبان, ایک بلڈ, اور وہ پشتون افغان ہے, تو ڈیفینیٹلی ہم اسی زبان میں بات کریں گے. دیکھیے اگر میں پنجاب میں ہوتا
تو میں وہاں پنجابی میں شعر و شاعری کرتا اور اسی سے کماتا. اگر میں سندھ میں ہوتا تو میں سندھی میں کرتا. اب میں کیا کروں؟ میں تو کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میں وہ افسر افغان ہوں کہ میں کبھی کبھار انگلش میں بھی بات کرتا ہوں اسٹیج میں اور پھر اردو میں بھی بات کرتا ہوں. تو انگلش اور اردو سے کما کے پشتو پہ لگاتا ہوں, یہاں پہ لگاتا ہوں. نہ میں نے اس جگہ کو چھوڑا ہے, نہ میں بھاگا ہوں, نہ میں باہر گیا ہوں. اپنے دھرتی پہ میں ڈٹا ہوں, میں کھڑا ہوں رفعت صاحب. اسی خطرناک سفوکیشن میں, اسی مایوسی کی حالت میں یہاں پہ کھڑا ہونا, یہاں پہ بات کرنا, لوگوں میں خوشی, لوگوں میں بہادری, لوگوں میں کریج بکھیرنا, اسپرٹ کرنا, یہ بذات خود ایک بہت بڑا کام ہے. لوگ تو یہاں سے بھاگتے ہیں, بزنسز لے کے جاتے ہیں, بات بھی نہیں کرتے. اور جو تھوڑے بہت ہمارے جیسے پبلک فگر بن جاتے ہیں, جس کے پھر فالورز ہو جاتے ہیں, وہ تو پھر بھاگ جاتے ہیں باہر. میں اب بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں یوں ہی دست و گریبان ہی زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. تو میں واقعی معنوں میں اسی سے کماتا ہوں, لیکن اسی کے لیے تو کام بھی کرتا ہوں نا. اب میں کیا کروں؟ اردو میں شروع کروں شاعری یا پنجابی میں شروع کروں؟ یہ تو ایک نیچرل فینامنا ہے کہ میں جس جگہ میں ہوں اسی میں بات بھی کروں گا. ہاں, لیکن دیکھیے رفعت صاحب, پشتو میں تو بہت لوگ بات بھی کرتے ہیں, شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, لیکن کماتے ہم ہیں اسی سے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو خون پسینہ بھی دی ہے. لوگ کیوں ہمیں پیسے دیتے ہیں, کسی اور کو کیوں پیسے نہیں دیتے؟ پشتو میں تو وہ بھی بات کرتے ہیں نا, لیکن ہم نے اس کے لیے کچھ کام بھی کیا ہوا ہے. تو کچھ لے کچھ دے, اور میری جو سمجھ ہے یہ پھر نیچر کا ایک نیچرل ریوارڈ ہے کہ آپ واقعی معنوں میں صدق دل سے جو کام کرتے ہیں پھر اس کا ایک ریوارڈ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو میں تو یوٹیوب سے بھی کماتا ہوں اسی پشتو کے سنگنگ اور شعر و شاعری سے, فیس بک سے بھی کماتا ہوں, اناگوریشن کے لیے بھی جاتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے کہ ہم اس کو یا ایکسپلائٹ کرتے ہیں یا غلط استعمال کرتے ہیں. جب آپ مجھے بلاتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یا اناگوریشن کے لیے, آپ کسی اور کو کیوں نہیں بلاتے؟ آپ اسی لیے بلاتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیس چلتا ہے, اس کا ورتھ ہے, اس کا ویلیو ہے, یہ مجھے مائلیج دے گا. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, اور کنسنسس متفقہ رائے پہ ہم متفق ہوتے ہیں کہ میں کچھ آپ کو دیتا ہوں اور اب کچھ آپ سے لیتا ہوں. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, نہیں میں بالکل, آپ نے اس کا اچھا جواب دیا ہے. تو یہ کچھ ذاتی نوعیت کے سوالات بھی ہوں گے. جی اللہ خیر کرے جی. آپ چونکہ میرے استاد بھی رہے ہیں, بڑے قریب سے مجھے جانتے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آپ کو تقریباً 2 ملین کے لگ بھگ لوگ فالو کرتے ہیں, جی, تو یہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے ہیرو بن جائیں گے؟ رفعت صاحب یقین کیجیے, آپ نے میری جو روح ہے اس کو ٹچ کیا. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا. اچھا, میں کبھی کبھار جوانوں کہتا ہوں آ کے بڑے مایوس ہوتے ہیں نا میرے سامنے کہ یار ہم کس طرح سے بنیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ یقین کیجیے, جب نیچر فطرت اللہ آپ کو صلہ دیتا ہے نا, چپر پاڑ کے پھر دیتا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے یہ افسر افغان بن جائے گا. اور میں جب گھر میں ہوا کرتا تھا, جب بچہ تھا نا, تو میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹے آپ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے. اچھا, میں جب جرنلزم کے لیے آ رہا تھا, میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا بننا ہے, کیونکہ مجھے وہ نو ہاؤ یا بلرڈ تھا نا سارا سین کہ میں نے کیا بننا ہے. تو میں نے بالکل ہی نہیں سوچا تھا. آل سڈن جرنلزم کر کے یہ جو ڈیجیٹل وہ میڈیم آ گیا نا, اس نے مجھے ہیرو بنایا, مجھے افسر افغان بنایا. اور سب سے بڑھ کر اس میں جو کنسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی ہے. میں نے وہ کون سی چیز تھی جس نے آپ کو ایک بڑی بوسٹ دی؟ وہ مستقل مزاجی, اچھا, کنسسٹنسی, اور اپنے کام کے ساتھ. دیکھیے میں لاسٹ ٹائم 3 پروگرامز ایک ہی دن میں نے کور کیے. ایک جگہ جا کے وہاں پہ میں نے اناگوریشن کیا, اس کے بعد جا کے پھر ایک اشتہار میں نے کیا, اور اس کے بعد جا کے لیٹ نائٹ کو میں نے ایک ہوسٹنگ کیا. تو جو گلویش ہے گھر والی, اس نے کہا کہ میں تو حیران ہوا, آپ انسان ہے, آپ کیا ہے, محنت اور نان سٹاپ ایک کوشش. میں نے کہا دیکھیے مجھے ریوارڈ ملتا ہے اس کا, اور جب میں 10 روپے بھی کماتا ہوں نا رفعت صاحب, یہ ریکارڈ پہ یہ بات آ رہی ہے, جب میں 10 روپے کماتا ہوں نا, میں کام 15 روپیوں کا کرتا ہوں. اچھا, یہ 5 روپے جو ہے میرا جو درجن ہے نا, ڈزن جیسے کہا جاتا ہے, وہ 12 کا نہیں ہوتا, وہ 13 کا ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ میں تھوڑا زیادہ کام کر لوں. جو صلاحیتیں مجھے نیچر نے دی ہے نا, ایک دن اس نے ختم ہونا ہے, ہم نے مرنا بھی ہے, کمزور بھی ہونا ہے, لیکن ابھی جوانی ہے, تو میں انتہائی کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ کام کرتا ہوں.
جب کسی کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں پھر چاہے یہ جدھر بھی ہو میں اپنے آپ کو پہنچاتا ہوں اس پروگرام کے لیے. چاہے یہ بارش ہو یہ طوفان ہو یہ, کیونکہ یہ اس کا مسئلہ نہیں, یہ میرا مسئلہ ہے. میں نے ایک کمٹمنٹ کی ہے. ڈیووشن, کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی, یہ انتہائی میٹر کرتے ہیں. اور ہر آئے دن رفت صاحب لرننگ کرنا. دیکھیے میں کبھی کبھار اپنے سے چھوٹے عمر کے بچوں سے بھی میں سیکھتا ہوں کہ مجھے سمجھاؤ. جب کوئی چیز میری سمجھ میں نہیں ہو نا تو میں کوئی بھی آر یا شرم محسوس نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو بڑا سٹار ہوں. نہیں, میں ہر آئے دن سیکھتا ہوں رفت صاحب, آپ سے بھی سیکھتا ہوں, کیمرہ مین سے بھی. تو یہی اصل میں ایگزیکٹلی کوشش ہونی چاہیے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر مرنے تک وہ سیکھتا رہتا ہے. اچھا, آپ نے ابھی جو ہے نا, آپ میرے خیال ہے واحد ایسے پشتون نوجوان ہوں گے جس کی بیوی کا نام سب کو آتا ہے, کیونکہ آپ خود جو ہے نا ابھی اور میں آپ کو ایک مزے کی بات کروں. میں ایئرپورٹ میں تھا, کوئی آ رہے تھے نا عمرے سے, تو میرے ساتھ وہ گلرنگا جو میری بچی ہے نا وہ گود میں تھی, تو وہ بندہ تصویر لے رہا تھا. تو گلرنگا مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی نا کہ پاپا مجھے دیکھو. تو اس بندے نے ڈائریکٹ گلرنگ کو کہا کہ گلویش تصویر کو دیکھ لو. گلرنگا کو بھی گلویش بتایا. میں نے کہا کہ گلویش وہاں پہ, یہ گلرنگا. اچھا تو ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے شادی جو ہے آپ کی پسند کی ہے, لو میرج ہے؟ یہ لو پلس ارینج میرج ہے جی. اچھا ہاں, یہ اپنی نوعیت کی ایک واحد شادی ہے نا کہ لو بھی ہے ارینج بھی ہے. کیونکہ ہم کیا ہے رشتہ دار تھے نا, تو میرے ماں باپ بھی اس پہ راضی تھے اور میں خود بھی راضی تھا. تو یہ اس طرح ان بٹوین ہے. تو آپ نے تو مطلب چونکہ آپ ایک نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت بھی ہیں, تو یہ اور اسٹیج پہ جاتے ہیں. جب اسٹیج پہ جاتا ہے تو اس کی بڑی جو ہے نا وہ فوکس میں آ جاتا ہے نا, پھر لڑکیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ اپروچ کرتی ہیں. تو کئی ساری لڑکیوں نے تو آپ کو اپروچ کیا ہوگا؟ بے شک رفت صاحب, اپروچ کیا بھی ہے اور ابھی بھی کرتے رہتے ہیں. اچھا, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے, میں نوجوانوں کو بھی بتاتا چلوں. یہ جو میں آپ کو کنسسٹنسی اور پشتونولی اور سٹینڈرڈ کی جو میں بات بار بار کرتا ہوں نا, یہ انتہائی ضروری ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں, لڑکیاں شڑکیاں رائٹ لیفٹ ادھر, لیکن میری اپنی ایک سوچ ہے. ایک وقت آ کے نا رفت صاحب پھر آپ اس سے نکل جاتے ہیں کہ میں کتنا خوبصورت ہوں, کتنا ہائٹڈ ہوں, بال کس طرح ہے, میک اپ کرنی چاہیے یا نہیں, پھر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے اس کائنات میں اللہ کی مخلوق کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. پھر آپ مادہ سے جا کے روح پہ پہنچ جاتے ہیں. ایک مادہ پرستی ہے اور ایک روحانیت ہے. پھر آپ کا فوکس ایک اور جگہ پہ جاتا ہے نا. یہ چھوٹی موٹی چیزیں, کیونکہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ شادی کرتے ہیں نا, تو 1 سال بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شادی کا کنسیپٹ بیسیکلی یہ کائنات کی ایک اکائی ہے. یہ گھر بنانا ہے, یہ رشتوں کو آگے لے کے جانا ہے. یہ جس جذبے کے ساتھ ہم شادی کرتے ہیں نا شروع میں, حسن, خوبصورتی, ہائٹ, بال, جو پتلی کمر, یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہے 1 سال کے بعد. تو آپ چونکہ شاعر بھی ہیں, یہاں پہ شاعر بھی جب پاکستان میں کوئی بنتا ہے تو اس کی بھی جو ہے نا پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. ایسی آپ کی کوئی کہانی تو نہیں تھی؟ بہت ساری کہانیاں ہیں جی. خواتین وغیرہ کے دل توڑے ہوں گے پھر؟ ہاں بالکل, بہت دل ہم نے بھی توڑے اور ہمارے دل بھی توڑے گئے. اچھا, تو گاؤں میں اس طرح چیزیں چھوٹے موٹے آیا کرتے تھے نا, کبھی یہاں پہ لڑکی کبھی وہاں پہ لڑکی, تو یہ قصے شصے پھر وہاں سے جا کے تو ہم وہ مجنون بن جاتے تھے اور شاعر عبدالشدید زخمی بن جاتے تھے اور لکھتے بھی تھے. تو ہے چھوٹے موٹے قصے ہیں اسی طرح گاؤں سے ہو کے. افسر الملک افغان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, یقین جانے بڑا مزہ آیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.